ہم حساب کیے جانے کے لائق ہی نہیں۔ اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں اور باری تعالیٰ کی جانب سے آنے والے کن کن سوالات کا جواب دیں ہمارے پاس جواب کے لیے اللہ کی نہیں، اس لیے رو رو کر اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ بڑے سے بڑے غریب اور کافی ہوگی بلا حساب کتاب جنت میں داخل کروا سکتے ہیں، کوئی آپ سے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے کرم کا معاملہ کرواتے ہوئے ہمیں اپنی جنت کا مستحق بنا۔ انہیں آیات مبارکہ میں ان اوصاف کو اور خوبیوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو ایمان والا ان کا حامل ہوگا، اللہ پاک اس کو پہلے مرحلے میں اپنی جنت کا مستحق بنا۔ یہ مصیبات آیات مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے، ان پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو مجموعی طور پر دو طرح کے حقوق کی آیات کو بیان کی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اور دوسرے وہ ہے کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو ایمان والے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، جنت انہیں کے لیے سجانے کے لیے تیار کی گئی۔ اب آپ دیکھیے آیات مبارکہ میں باقی عالم نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا ذکر پہلے کیا اور اپنے حقوق کی ادائیگی کا تذکرہ بعد میں کیا۔ حالانکہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا بھی ہر انسان پر لازم و ضروری ہے، فرض، لیکن پہلی باری کا اپنے حقوق کی ادائیگی کا تذکرہ بعد میں کرنا ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا تذکرہ پہلے کرنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کو غنی، مستغنی اور بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا بھی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا غفلت کر دے گی تو باری تعالیٰ کی شان عالی میں کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ کی شان قدرت، شان قہاری میں، شان جبروت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی، چاہے ساری دنیا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والی بن جائے۔ اس لیے کہ باری تعالیٰ نظام کائنات کو چلانے کے لیے کسی کی مدد و تعاون کے مکان محتاج نہیں، جبکہ اللہ کے بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے۔ اگر انسان کے حق کو مارے گا تو وہ چلا اٹھے گا، بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، شور مچائے گا کہ نہیں میرا حق چھوڑ، میری زندگی اذیت کرتی ہے، تم نے میرا حق مار کر مجھے نقصان پہنچایا۔ انسان کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے اللہ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا تذکرہ پہلے فرمایا اور اپنے حقوق کی ادائیگی کا ذکر بعد میں فرمایا، اور اس سے انسانوں کو ایک پیغام بھی دے دیا کہ دیکھو کسی بندے کے حق کو مار کر اس دنیا میں زندگی مت گزارو، میرے حق کو اگر مارو گے، میری حق تلفی کرو گے اور پھر میرے دربار میں روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے آؤ گے، معافی مانگو گے تو میرے سے معاف کر دو، سرپرست ہو، لیکن میرے بندے کو کمزور ہو، انہیں طرح طرح کی ضرورتیں ہیں، تو اگر ان کے حقوق کو مانو گے تو پھر ان کے لیے معافی بھی ممکن نہیں ہو پائے گی، بخشش بھی ان کی جانب سے ممکن نہیں ہو پائے گی، وہ پریشان ہوں گے۔ اس لیے ہر انسان کے حق کو ادا کرنے کی 100% کوشش کرنے والا ہے۔ کیا سکھایا بیان کی ہے؟ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا گیا الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایمان والے متقی اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو خوشحالی اور تندرستی دونوں سے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے باہر نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ سخاوت ان کی زندگی کا حصہ بن گیا، ان کے مزاج اور طبیعت کا حصہ بن گیا۔ ان کے پاس پیسہ ہو
اچھی صفت ہے۔ جب انسان دینے کا مزاج بنا لیتا ہے تو پھر کسی کا مال خرچ کرنے کا خیال کبھی اس کے دل کے اندر نہیں آتا، کسی کا مال چھیننے کا جذبہ اس کے دل کے اندر نہیں آتا، کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ اس کے دل کے اندر نہیں آتا، کیونکہ اس کا مزاج تو دینے والا بن گیا ہے اور کبھی دینے والا چھیننے والا نہیں ہوتا۔ باری عالم ہے ایمان والے متقی اور نیک بندوں کی صفات میں سے سب سے پہلی صفت یہی بیان فرمائی کہ وہ خوشحالی اور تندرستی ہر زمانے میں اپنی حیثیت کے مطابق سب ضرور ہے، اور جو انسان خرچ کرنے والا ہوتا ہے، دینے دلانے کا جذبہ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے تو وہ دوسروں کا فائدہ چاہتا ہے، اور جو دوسروں کا فائدہ چاہے گا وہ دوسروں کے حقوق کو لازمی طور پر ادا کرے گا، تو دینے کے مزاج سے حقوق کی ادائیگی کی توفیق انسان کو پیغمبر علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہی مثال بنایا۔ ام المؤمنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ایسی عادت تھی کہ کبھی تو مال ہوتا تھا تو صدقہ کرنی ہوتی اور باہوں کی نوبت بھی آتی تھی تو بھی دینے سے بات نہیں آتی تھی۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر ایک انگور بھی ان کو میسر ہو جاتا تو اسی کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں مقدار نہیں دی جاتی، انسان کا خلوص اور اس کی نیت دی جاتی۔ 1000 میں سے 50 روپئے کو خرچ کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا، 50 میں سے ایک تائی کو خرچ کرے گا خلوص کے ساتھ اللہ اس کو بھی کوئی ثواب عطا کرے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کبھی انگور کا صدقہ کرنا دیا کرتی تھی، کبھی کھجور کا صدقہ کرنا دیا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نصیحت فرماتے رہتے تھے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ٹکڑے کو دینے کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان، کیونکہ صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کو اللہ کی گرفت سے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے، آفات و بلاؤں سے اور مسائل سے، شرور و فتن سے، تمام چیزوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان کرو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کو خرچ کرنے کے ذریعے ہی یہ مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رد السائل ولو بضعف شاة، کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس مت جائے، چاہے بکری کا پھول ہی تمہیں دینا پڑے وہی دیکھو، یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی اگر تم دے سکتے ہو
بیان معاہدہ کروایا ہی جاتا ہے اور کروانا بھی چاہیے، لیکن صدقہ بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ بیماریاں جس طرح دوا سے دور ہوتی ہے اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی انسان بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور اخیر میں فرمایا کسی بھی طرح کی آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے دعا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرو۔ اللہ نے دعا کی شکل میں مومن کو وہ ہتھیار عطا کیا ہے جس سے وہ بڑے بڑے مالک سر کر سکتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ تو اللہ کے قبضے قدرت ہے۔ ہم نے رو کر اگر اس سے بنا لیا تو ہماری زندگی بن گئی، بیڑا پار ہو گیا، دنیا کی سبب نہیں اور آخرت کی سبب۔ اگر مومن خلوص نیت کے ساتھ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور رونے والا اور گڑگڑانے والا بن جائے تو باری تعالیٰ اس کی کسی مراد کو رد نہیں فرمائیں گے اور اس کی کسی جائز تمنا اور خواہش کی تکمیل سے اس کو محروم نہیں کرنا۔ باری تعالیٰ ہم سب کو پوری دلچسپی اور اہتمام کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان صدقے کی تقریب، صدقے کے فضائل آپ کو بیان فرمایا، راہ خدا میں خرچ کرنے کے فوائد آپ نے ذکر کیے۔ تو مختلف حضرات نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق صدقے میں نام لکھوایا، کسی نے سونا خرچ کرنے کا ارادہ کیا، کسی نے چاندی خرچ کرنے کا ارادہ کیا، کسی نے دراہیم و دنانیر خرچ کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو دینے کو کچھ نہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار۔ البتہ ایک چیز ہے کہ میں اپنی قوم میں عزت دار سمجھا جاتا ہوں، میرے پاس اس عزت کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے واسطے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے میں اپنی عزت کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کرتا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر راہ خدا میں اور دین کے راستے میں میری عزت پر کوئی آنچ آئے گی، کوئی مجھے برا بھلا کرے گا، مجھے گالی دے گا، میرے ساتھ برا معاملہ کرے گا تو میں اللہ کی رضا کے لیے یا رسول اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں۔ میں نے اپنی عزت کا سودا کر لیا، میرے پاس دینے کو مال تو نہیں ہے، درہم و دنانیر تو نہیں ہے، ایک عزت میرے پاس ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اسی کو اللہ کے راہ میں وقف کروں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صدقہ صرف مال ہی کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ اچھے جذبات کے ذریعے بھی ہوتا ہے، حسن نیت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اچھے اعمال کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ جیسے پہلی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے بتایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ۔ ایک حدیث میں تو آپ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقے کی برابر ثواب ہے، اس لیے کہ اس عمل کے ذریعے جاہلین کے دلوں میں محبتیں گھر کرنے والی ہوگی اور جب زوجین محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، جنت کا مظاہرہ کرنے والا بن جائے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ۔ تو ایمان والے متقی حضرات کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حساب ہے۔ دوسری صفت بیان کی جائے الذین ينفقون بالسراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ ایمان والے کو جو غصے کو پی جانے والے، غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے، اپنے نفس پر قابو پانے والے ہیں، غصے میں کھٹ پڑنے والے نہیں، غصے میں اپنے حواس کو کھو دینے والے
انسان کی مضبوطی کی علامت اور نشانی ہے کہ وہ بھاری بھاری چیزوں کو مسکراہٹ کے منہ برداشت کر جائے اور غصے کو پی جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اسی کا نمونہ پیش کیا. جتنی مخالفتوں کا سامنا پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں کرنا پڑا، نہ آج سے پہلے کسی کو کرنا پڑا اور نہ آج کے بعد کسی کو کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کسی ایک موقع پر بھی غصے کا جواب غصے سے دینا تو دور کی بات ہے. کوئی غیر مہذب اور غیر سنجیدہ جملہ بھی میرے آقا کی زبان سے نہیں جاتا. اللہ نے کیا قوت برداشت آپ کو عطا فرمائی ہوگی، کیسا تحمل اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا ہوگا، اور کیسا ضرب پیغمبر علیہ السلام کا ہوگا کہ وہ کر کر دشمنان اسلام آپ کو گالیاں دیتے تھے، تانے کیا کرتے تھے، آپ کی جان کے دشمن بن کر آپ کے سامنے آتے تھے، لیکن نہ آپ کی زبان سے ان کے خلاف کوئی جملہ ادا ہوتا تھا اور نہ آپ اپنی ذات سے ان کے خلاف کوئی عمل ثابت کروایا. جو نمونہ پیغمبر علیہ السلام نے پیش کروایا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماننے والے بھی سب و ضبط اور تحمل اور قوت برداشت میں اسی انداز کا نمونہ پیش کرتا ہے. اللہ کے کام فرمائے اس سلسلے میں ہماری صورتحال نہایت خراب ہوتی ہے. غصہ ہماری ناک کو ہو جاتا ہے. ذرا سی کوئی بات مرضی کے خلاف ہوئی بس آگے سے باہر آستینیں چڑھ گئی، بات پیٹ شروع ہو گئی، جاتی جھنڈے نکلتے اور تو بات بات پر گولیاں چل جاتی ہے، مرڈر ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے مقدمہ قائم ہو جاتا ہے. 5 آدمی ادھر سے جیل میں، 10 آدمی ادھر سے جیل میں، بدل بنا کے سالوں لگ گئے اور جیل سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں نکل رہا. اور ساری کی ساری دنیا غصے میں آواز باندھتا ہونے کی وجہ سے، غلط حرکتیں کرنے کی وجہ سے. اگر پہلے ہی مرحلے میں ہم کو اوپر قابو نہ کیا جاتا تو اس طرح کی کوئی صورتحال پیش نہ آتی. لیکن ہر آدمی اپنی نام اونچی کرنے کے چکر میں وہ کام کر گزرتا ہے جس کا خمیازہ اس سے برسوں تک بھگتنا پڑتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من ترك المراء وهو محب بني له بيت في ربض الجنة. جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑوں سے بچنے کے لیے قدم پیچھے ہٹا لے، اللہ جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے عالیشان شہر تعمیر فرمائے. حق پر ہونے کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں، بلکہ کے مخالف غلط ہے، پھر بھی ہم گمراہ کرنے کے لیے قدم پیچھے ہٹانا ہے. جب تک کی دنیا ہے کیا کرنے لگے کہ اللہ کے یہاں کو حساب دینے کو اللہ کی رضا کے لیے انسان اپنے دل پر پتھر رکھ کر جب ایسا بڑا دلانا کرے گا تو اللہ دنیا میں بھی اسے اس کا عطا کروائیں گے اور آخرت میں جو نتیجہ اس کے سامنے آئے گا اس کی عظمت کا تصور بھی ہم اس دنیا میں اندر نہیں سکتے. لیکن یہ کام ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے. یہ کام وہی کرے گا جس کو اللہ نے بڑے دل کا بھائی بنایا، جو کشادہ ضرب ہو، جو غصے کو پینے رکھتا ہو، جو قوت برداشت رکھتا ہو، تکبر جس کا مزاج ہو. اللہ پاک ہم سب کو اسی مزاج کا حاصل کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے روایت میں ارشاد فرمایا: من کرم الغير وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. جو شخص غصے کو ضبط کرے گا، غصے کو پیے گا، حالانکہ وہ اگر جانتا تو اپنے غصے کے مطابق عمل کو انجام دے سکتا، میری سامنے والے کو مار سکتا، اس کو ذلیل کر سکتا، اس کو بھی گالی دے سکتا، لیکن چاہنے کے قدرت کے باوجود اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا اور غصے کو ضبط کر دیا تو اللہ قیامت کے لیے سارے انسانوں کی موجودگی میں ایسے خوش نصیب انسان کو بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ جس روح سے چاہے وہ شادی
وضو کراتے اتفاق وضو کراتے پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور سارا کا سارا پانی حضرت کے کپڑوں پر گر گیا۔ اس طرح کے مواقع پر غصہ آنا فطری چیز ہے، انسان کو لاگوانی ہوتی ہے، کپڑے گیلے ہو گئے۔ جب پانی نے دیکھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور پانی حضرت کے کپڑوں پر گر گیا اور حضرت کو کچھ لاگوانی ہوئی تو بڑی اندر کی مقابل اس سے فوراً قرآن پاک کی یہ آیت ہے، الکاظمین الغیظ، ایمان والے وہ جو غصہ کی جاتے سب کریں۔ بس اس آیت کا سمجھا تھا کہ عورت کا غصہ تو معفو ہو گیا، پھر اس نے آیت کا اگلا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، اور ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے، ان کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ یہ جملہ حضرت کے کاموں میں پڑا تو فوراً فرمایا اجازت مجھے معاف کی۔ بانی نے سوچا کہ اب تو حضرت کا مزاج بالکل تبدیل ہو گیا، اس نے آیت کا آخری جملہ بندہ ہو گئی کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اور نیک کام کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب یہ جملہ حضرت نے سنا تو فرمایا کہ کیا مجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے کلام پر ایمان کہ انسان کا نفس کچھ کہہ رہا ہے، جی کچھ چاہ رہا ہے، طبیعت کچھ چاہ رہی ہے، جو اللہ کا حکم اور باری تعالیٰ کا فرمان سامنے آیا تو اپنی خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں سب کا سبوت کر کہاں تو اس بات نے ناراض کر دیا تھا حضرت کے کپڑوں کو گیلا کرنے کی وجہ سے، اور کہاں اسی گاڑی کے لیے آزادی کا پروگرام جاری ہو رہا ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیات حضرت کے سامنے پڑھ دی۔ تو یہ نمونہ حضرات صحابہ کرام و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین ورحمہم اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے نتیجے میں امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمیں اس طرح کے اموروں سے سبق حاصل کرنا ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یشرح له الدنیا وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلم ويعطي عمن حرم ويصل من قطع۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے لیے عالیشان عمارت بنائی جائے، جنت میں بلند بالا عمارت اس کے لیے تعمیر کی جائے اور اس کے درجات کو بلند کیا جائے تو اسے تین کام کرنا۔ نمبر ایک، جو اس پر زیادتی کرے وہ اسے درگزر و معاف کرے۔ نمبر دو، جو اسے نہ دے وہ اس کو دے، جو اسے محروم رکھے وہ اس کو دے۔ نمبر تین، جو اس کے ساتھ قدر رحمی کا معاملہ کرے وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ جو ہمارے سے رشتہ توڑنا چاہے ہم اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں، جو ہمیں محروم کرنا چاہے ہم اسے دینے کی کوشش کریں، جو ہم پر زیادتی کرنا چاہے ہم اس کے ساتھ اس سے سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والے بنے۔ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر یہ کردار ایمانداری دنیا میں پیش کریں۔ دنیا میں سونے اور آخرت میں بھی اللہ کا غلط تمہارا مقام باطل سے سرفراز کرنا۔ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ بڑا مشہور کہ حضرت کے راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے حضرت کو دیکھ کر حضرت کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں حضرت کے ساتھ کے تلامذہ اور شاگردان تشریف کے حضرت چاہتے تو رک کر اس کی کلاس لے سکتے اور اپنے شاگردوں کو اشارہ کر سکتے تو نقل اسے جواب دے دیتے، لیکن حضرت نے اس سے فرصت کچھ نہیں کہا، وہ گالی لیتا رہا اور حضرت گزر گئے۔ جب تشریف میں گئے وہ احسان تیار کر رہا ہے جس میں ہر لگوایا دراہیم و مدانی اور اشرفیاں رکھوائی، اور جب وہ خان مختلف طرح کی نعمتوں سے سج کر تیار ہو گیا تو خود حضرت امام
ڈر گئے کہ راستے میں کھڑا ہو کر آپ کو گالی دیا دروازے پر دستک دی. وہ شخص باہر آیا تو دیکھا کہ امام صاحب دروازے پر موجود ہے اور وہاں سجا ہوا. حضرت نے بخار اس کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے احسان کا بدلہ. وہ تو شرم کے بارے پانی ہو گیا. کہنے لگا پہلے کون سا احسان آپ پر کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے مجھے سر بازار گالیاں دے کر اپنی بیٹیاں میں نام آباد راستہ کر دی. اس سے بڑا احسان کا حاصل میں اسی احسان کا بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں اور اس میں دلالی بنانی بھی ہے. یہ سن کر تو شخص کے پیروں تلے زمین نکل آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو گئے. حضرت کے قدموں میں گر گیا, رونے لگا, معافی مانگنے لگا اور عزم کیا, ارادہ کیا کہ آئندہ کبھی اس طرح کی حرکت نہ آپ کے ساتھ کروں گا اور نہ آپ کے علاوہ کسی انسان کے ساتھ کروں گا. اب یہ کردار کون پیش ہے؟ وہ تو امام اعظم علیہ الرحمۃ جنہوں نے اس کردار کا مظاہرہ کروا دیا. ہم جیسا کوئی انتظام ہوگا تو وہ ایسے آدمی کو کچا چلانے کے چکر میں ہوتا کہ موقع ملے گا تو اسے چھٹی کر دوں گا. سال بھی گزر جائے, 2 سال بھی گزر جائے, دل میں ایسی خرچ رہے گی کہ جب تک اس سے بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک چین نہیں ملے گا. یہ مزاج عام طور پر ہمارا ہے, لیکن یاد رکھیے یہ ایمانی مزاج نہیں, یہ نبوی مزاج نہیں ہے, یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. نبوی اور ایمانی مزاج تو تحمل کا ہے, تحمل کا ہے, برداشت کرنے کا ہے. دنیا کو انسان کسی طرح تحمل کے ساتھ گزار کے جاننے کی دنیا میں بیٹھا رہتا ہے, چھوڑ کر جانا ہے. وہ اپنے برداشت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو اللہ اس کے بدلے میں جو نعمتیں عطا کر رہا ہے, جو انعامات عطا کر رہا ہے, وہ اتنے بلند و بالا ہوں گے کہ ان کی عظمتوں کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے. ایمان والوں کی یہ صفات بیان کی. ان سب صفات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. اس کے بعد اگلی صفت بیان کی جا رہی ہے, اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اللہ کے نیک بندے ایمان والے متقی حضرات وہ ہو کہ
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی اچھے بننے پر مستمل بنائے اور بار تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلنا ہم سب کے لیے آسان بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.